بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے اس پیشکش میں ہم ذکر کریں گے نعمتوں کے شکر کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نعمت بنا کر بھیجا ہے، اور ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو استعمال کریں اور نعمت دینے والے کا شکرانہ ادا کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کو معلوم کریں کہ نعمت کہتے ہیں کسے۔ اگر ہمیں نعمتوں کے بارے میں علم ہو جائے تو شکر ادا کرنے میں آسانی ہوگی۔ مال و دولت، ثروت، پونجی، ہوا، سورج کی روشنی، عطا، بخشش، عطیہ، خصوصاً جو خدا کی طرف سے ملے، لذیذ چیز، آرام اور آسائش، عزت کا مقام، مرتبہ، منصب، سب کے سب یہ نعمت الہی ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج عطا کیا، اور ان تمام مخلوقات کے لیے لامحدود نعمتوں کو پیدا کیا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید کے سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو زندہ رکھنے کے لیے ہوا، پانی، دھوپ وغیرہ کی نعمت عطا فرمائی، اور اگر اپنے جسم میں غور کیجئے تو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، سننے کے لیے 2 کان، چھونے کے لیے 2 ہاتھ، سونگھنے کے لیے ناک، چلنے کے لیے پاؤں، کھانے کے لیے منہ، پھر سخت چیزیں چبانے کے لیے دانت عطا فرمائے۔ مختصر یہ کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ نعمتوں میں جتنا غور و فکر کیا جائے اتنا ہی بارگاہ الہی میں شکر بجا لانے کا ذہن بنتا چلا جائے گا۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہے۔ اگر لمحے بھر کے لیے بھی ہوا نہ ملے تو انسان زندگی اور موت کے درمیان پہنچ جائے۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہوا کو سب سے زیادہ آسان بنا دیا ہے، اور ہر شخص کو بغیر کسی کوشش اور اجرت کے سانس لینے کے لیے ہوا میسر کی ہے۔ اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت ہوا کی بنسبت کم ہے۔ اسی حکمت سے دوسری نعمتوں کا فیضان ہے۔ اب ذرا آئیے دیکھیں کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نعمت شکر کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 290 میں فرماتے ہیں کہ اگر خدا نے نافرمانی کے عذاب سے نہ ڈرایا ہوتا تب بھی اس کی نعمتوں پر شکر کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی معصیت و نافرمانی نہ کی جائے۔ انسان کو جتنی معرفت پروردگار ہوتی ہے اسی معیار کا اس کا عمل بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے حیا کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، کچھ جہنم کے خوف سے ایسا کرتے ہیں، لیکن امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یہاں پر عقل کے ایک اہم مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر عذاب درمیان میں نہ بھی ہوتا تو عطا کرنے والے کے شکریہ کا تقاضا تھا کہ نافرمانی نہ کی جائے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ نعمت کا کم از کم حق یہ ہے کہ اسے اللہ کی مخالفت میں استعمال نہ کیا جائے، اس نعمت کو عطا کرنے والے کی اطاعت میں استعمال کیا جائے۔ جن کو ان نعمات سے محروم رکھا گیا ہے انہیں اللہ کی دی ہوئی نعمات سے فائدہ پہنچایا جائے۔ نابینوں کا ہاتھ تھام کر منزل تک پہنچانا آنکھوں جیسی نعمت کا حقیقی شکریہ ہے۔ فکری صلاحیت توفیق الہی اور نعمت پروردگار ہے۔ اس سے دوسروں کی بہتری کو دوسروں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے استعمال کریں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شکر کسے کہتے ہیں اور کیسے شکریہ ادا کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شکر کی حقیقت نعمت کا تصور اور اس کا اظہار ہے، جبکہ ناشکری نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپانا ہے۔ شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شکر کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ شکر کے متعلق
قرآن مجید میں تقریباً 53 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند اور ناشکری کرنے والوں کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ ناظرین، اس آیے مبارک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو ان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ان کی ناشکری کی جائے تو وہ نعمتیں چھن سکتی ہیں۔ جب بندے کو نعمتوں کے زوال کا خوف ہوگا تو خود بخود اس کا ذہن نعمتوں کے شکر کی طرف مائل ہوگا کہ کہیں میرے پاس موجود نعمتیں بھی زائل نہ ہو جائیں، جیسا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تمہارے پاس کوئی نعمت آئے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ اگر نعمت چلی گئی تو واپس نہ آئے گی۔ ایک مقام پر امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کی بعض آیتوں میں مختلف نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر الہی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس لیے ہر آیت میں اس شکر کے ادا کرنے کی نوعیت اسی نعمت کے مناسب ہوگی۔ جیسے ایک جگہ ارشاد ہو رہا ہے، وہ اللہ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور جس نے نہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائی ہے نہ ہی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے۔ شکر کے باب میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبان سے الحمدللہ پڑھ لیا تو شکر ادا ہو گیا۔ الحمدللہ پڑھنا بے شک بہت اچھا ہے، لیکن شکر دراصل دل کے اس لطیف احساس کا نام ہے کہ جس کے سبب ہم اپنے محسن سے محبت رکھتے ہیں۔ ہر موقع پر اس کے احسان کا اعتراف کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو راضی و خوشنود رکھ سکیں اور اس کی فرمائشوں کو پورا کرتے رہیں۔ اگر ہم صرف زبان سے شکر کا لفظ ادا کریں لیکن دل میں احسان مندی اور منت پذیری کا کوئی اثر و کیفیت نہ ہو اور اس کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو تو ہم اس محسن کی احسان مندی کے اظہار میں جھوٹے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ مختلف اعضاء سے شکر ادا کرے، دل کے ساتھ اس طرح کی بھلائی کا ارادہ کریں، زبان کے ساتھ اس طرح کے شکر کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی حمد کریں، اور اعضاء کے ساتھ اس طرح کہ اس نعمت کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے استعمال میں لائیں اور اس کی نافرمانی والے کاموں میں اس سے مدد نہ لیں۔ آنکھوں کے شکر میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کا جو بھی عیب دیکھیں اسے چھپائیں۔ کانوں کا شکریہ یہ ہے کہ کسی کا عیب سنیں تو اسے چھپائیں۔ اپنی زبان کو بھی کسی طرح کی برائی اور دوسروں کی غیبت سے پاک رکھیں تاکہ ہر وقت شکر الہی سے دور نہ ہو۔ شکر کے سلسلے میں شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی مشہور حکایت ہے کہ کسی شہر میں پہنچیں تو ان کی جوتی پھٹ گئی اور نئی خریدنے کی استطاعت نہ تھی تو بے حد ملول ہوئے۔ اتنے فضل و کمال کے باوجود اللہ نے اس حال میں رکھا کہ پاؤں میں جوتی نہیں۔ وہ جیسے ہی شہر کی مسجد میں داخل ہوئے تو ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی کہ جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ یہ دیکھتے ہی وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جوتی نہیں تو کیا ہوا، پاؤں تو ہے، جبکہ اس بیچارے کے تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ شکر گزار بننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان نعمتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اگر انسان سچے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ نے اسے جو نعمتیں دی ہیں ان سب نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے، یعنی انسان اللہ کی بے شمار نعمتوں کا دل سے اقرار کرے اور زبان سے اس کی تعریف کا اظہار کرے۔ صرف وہی انسان اللہ کا شکر گزار بندہ کہلائے گا جو اپنے اعضاء و جوارح سے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شکر کرنے والے کی 4 نشانیاں ہیں: نعمت کے وقت شکر گزار، مصیبت کے وقت صبر، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا۔ دنیاوی سکون اور آخرت کی کامیابیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ معبود ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شمار فرمائے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، پیغمبر اکرم
علیہ السلام اور تمام ان ذوات مقدسہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم سچے دل سے اپنے خالق پیدا کرنے والے معبود کا شکر ادا کر سکیں۔ ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔